اور اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین نسخہ اور بنیادی نسخہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک چیز پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور زندگی کے اندر نخار پیدا ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ فرمایا تمہاری نظر کے اندر کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ دنیا والے تمہیں دیکھیں، تم اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہو کہ کسی کی نظر میں آ جاؤ، کوئی وڈیرا، کوئی منسٹر، کوئی چیف اگر تمہارے اوپر اپنی نظر رکھتا ہے، تم کسی کے منظور نظر ہو، تو پھر تم سمجھتے ہو کہ ہماری دنیا کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن فرمایا اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم خدا کے منظور نظر بن جاؤ۔ اگر اللہ کی نظر تمہارے اوپر جم گئی تو پھر دنیا تو کامیاب ہو ہی جائے گی، آخرت میں کامیابیاں بھی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کا منظور نظر بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، صرف صبر کرنا ہے، اور صبر اس لیے کرنا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور انعام کیا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، جب تم صبر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے تم میری نظروں کے سامنے ہوگے، منظور نظر بن جاؤ گے۔ اور دوسرا جب کسی کو آتا ہے تو اس کی عقل کو کھا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ غصے کے عالم کے اندر کیا ہوا کام پھر اس کے اوپر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر وہ انسان کی سیرت کے رخ کو متعین کر دیتا ہے، اس کے کردار کے رخ کو متعین کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا با کردار ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی زندگی کو سنوارنے کا، کردار کے اندر حسن پیدا کرنے کا ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا۔ فرمایا غصے کے اوپر کنٹرول کرو گے، صرف تمہاری سیرت اور کردار کے اندر نکھار نہیں آئے گا، اللہ رب العزت آخرت میں بھی تمہیں اس ایک عمل کی بدولت جنت عطا فرما دے گا۔ آج بڑے پن کی علامت سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی بندہ بڑا کھرا ہے۔ کھرا ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ غصہ اس کو بڑا آتا ہے، جو بھی بات ہو منہ پہ کہہ دیتا ہے، یہ بڑا دل کے اندر نفاق نہیں رکھتا، منافقت نہیں رکھتا، بات کو دل کے اندر چھپا کر نہیں رکھتا۔ یہ بڑا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنا غصہ نافذ کرنے پہ قادر ہے، یعنی کسی نے غلطی کی اور غلطی کرنے والا اس کا ماتحت تھا، وہ چاہتا تو اس سے بدلہ لے سکتا تھا، تو فرمایا ایسا شخص اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ بڑے پن کی علامت یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے سے کوئی بڑا ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس سے تو ہم بدلہ لے نہیں سکتے، اس کو معاف کرنا یقیناً اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کرے گا تو اس کا اجر تو ہے، لیکن فرمایا جس نے اپنے ماتحت کو، جس کے اوپر وہ اپنا غصہ نافذ کر سکتا تھا، نکال سکتا تھا، اس کو فقط اس لیے اس نے معاف کر دیا کہ خالق نے حکم دیا تھا، تو فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا دل اپنی رضا سے بھر دے گا۔ تو یہ بڑے پن کی علامت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کے سچا اور کھرا ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بہت ہی اچھا انسان ہے، کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ بڑے پن کی علامت کیا ہے؟ غلط بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تو بھئی صحیح بات کو تو ہر بندہ برداشت کر لیتا ہے، بڑا پن تو یہی ہے نا غلط بات کو برداشت کرے۔ اس کے اندر کیا کمال ہے؟ غلط بات تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہ نہیں کرتا تو پھر اس کی شخصیت کے اندر کوئی امتیازی وصف تو نہ ہو۔ امتیازی وصف یہ ہے، حضور تاجدار کائنات کے فرمان کا خلاصہ ہے، فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ فرمایا امتیازی اوصاف یہ ہیں، جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ اور فرمایا واعف عمن قطعک، کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا جو تمہارے ساتھ قطع تعلق ہی کرنا چاہتا ہے، یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ اور فرمایا وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بدلے میں حسن سلوک کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو تمہارے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فرمایا یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے۔ وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، حضور نے ارشاد فرمایا بڑے پن کی علامت یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ جو بندہ بری بات کو برداشت نہیں کرتا، ادارے کائنات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے کردار کے اندر
اور اپنے اخلاق کے اندر نکھار پیدا کرنے کے ہمیں نسخے عطا فرمائے۔ ہم بڑے پن کی علامت یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غلط بات کے اوپر سیخ پاں ہو جانا یہی بڑے پن کی علامت ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ بڑے پن کی علامت نہیں ہے۔ بڑے پن کی علامت یہ ہے غصہ ہے تو اس کو پی جانا، اور پینا کیسے ہے؟ فرمایا اگر تمہیں غصہ، اور حضور نے 3 کیفیتیں بیان فرمائی غصے کی۔ فرمایا ایک شخص وہ ہے جس کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ حضور نے بہترین بندے کی مثال بیان فرمائی، جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ جلدی کیسے جائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بدترین وہ شخص ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے، کڑتا رہے اپنے غصے کے اندر۔ اس اپنی کیفیت کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کے لیے حضور نے ہمیں نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ اور حکماء اور صوفیاء نے ایک اور بیان فرمائی یہ چیز، اور وہ یہ ہے کہ غصے کی کیفیت کے اندر جو بندہ وضو کر لیتا ہے اس کی کیفیت اللہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور ایمانداری سے بتانا